الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کو مختصراً بیان کرنا چاہوں گی کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ اسی شب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی شب فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اسی رات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سامان جمع ہونا شروع ہوا۔ جنت میں درخت بھی اسی رات لگائی گئی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت، توبہ استغفار کی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ یعنی 84 ایئرس اینڈ 4 منتھس سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 برس یعنی 23 ایئرس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا، یعنی آہستہ آہستہ اس کو نازل فرمایا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار بھی اگر شب قدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ کی عبادت کی۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس رات میں جو ہمیں سمیٹنی چاہیے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سابقہ انبیاء کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آپ رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت کے لوگ اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی۔ شب قدر اس قدر اہم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی جو آپ سامنے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو خوب عبادت کا اہتمام کریں، کثرت سے توبہ استغفار کریں اور اپنے رب کے حضور گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ رب تعالیٰ اس کریم اور رحمت والی رات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔